پاکستان دو اہم مسئلے، ایک تو ہمارے دل کے بہت قریب لیکن ہم سے دور غزہ میں جو ظلم بربریت ہو رہی ہے، جو انسانیت کو یقینی طور پہ دفنا دیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن شروع ہم کریں گے اپنے گھر سے۔ ہم بات کریں گے کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا 7 اکتوبر کو یہ اناؤنس کیا کہ ہر صورت جو افغان وہ مہاجرین جن کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، بالکل کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، ان کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ کہتے چلیں کہ پاکستان کا اور افغان مہاجرین کا جو ساتھ ہے وہ 40 برس کا فیزز میں آتے رہے ہیں افغان مہاجرین اور جاتے رہے ہیں۔ 1979 جب سوویت یونین کی انویژن ہوئی، جب سے یہ معاملہ شروع ہوا، اور آخری جو آیا ہے ریلا مہاجرین کا وہ آیا جب طالبان نے حکومت لی، جو کہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اب یہ حکومت ناظرین تواتر سے یہ پوزیشنز لیتی رہیں کہ ہم نے ان کو واپس بھیجنا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ افغانز وہ بھی ہیں یہاں ان میں جو کہ جن کی پیدائش پاکستان میں ہوئی، جو یہیں رہے، انہوں نے بزنسز کی، پڑھے یہیں، علاج مال جال لوگوں کا، اپنا پیدائش دفنانا سب۔ اچھا، یہ یقینی طور پہ ایک معاملہ تھا جو شروع ہی دن سے 80 کی دہائی سے یہ ایک سیریس معاملہ رہا، لیکن حکومتوں نے ہر وقت یہ سوچا اچھا اس کو دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، آئے ہیں ان کو رہنے دیں گے۔ پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوا کہ جی نہیں، ان کو نکال دیں گے بالکل۔ پھر یہ ہوا کہ ان کو یہاں تک ہوا کہ پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب نے کہا جی ہم ان کو شہریت دے دیں گے، پھر اس کو بھی کہا کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس پر بڑی تنقید ہوئی۔ اب بھی جو فیصلہ ہوا ہے اور حکومت جو ہے وہ تواتر کے ساتھ کہہ رہی ہے، یہ حکومت جب سے اس نے فیصلہ کیا کہ واپس جائیں گے، یہ بار بار کہا جا رہا ہے there will be no review on this decision۔ اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو ڈیسیجنز ہوئی ہیں اس پر تنقید ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس گروپس اور بہت سے ہمارے اپنے پاکستانی سیاسی لوگ کر رہے ہیں اس کی تنقید، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل گروپس بھی کر رہے ہیں، حکومتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ جی یہ بڑی زیادتی ہے، اس کو دیکھیں۔ تو بالکل نہیں لگ رہا کہ یہ ریویو ہونے والا معاملہ، لیکن یہ معاملہ ہے کیا جو کہا جا رہا ہے کہ ہم واپس بھیجیں گے؟ کیا کریں گے؟ اٹھا کے سب کو پھینک رہے ہیں، ریویو کر رہے ہیں، جن کو واپس بھیج رہے ہیں کسی طریقے سے بھیج رہے ہیں؟ یہ تمام سوالات ہیں ناظرین جس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے 2 ایسی شخص بلایا ہے جو کہ ہم نے ان کو مدعو کیا ہے۔ We are kind that they've joined us. We are very grateful that they've joined us. یہ دونوں ایسے لوگ ہیں جو کہ افغان جو معاملہ ہے اس کو 30-40 برس سے بڑے قریب سے دیکھتے رہے ہیں۔ یہ دونوں جو حضرات ہیں ہمارے ساتھ ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر سعد محمد صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور یہ افغانستان میں سرو کر چکے ہیں اور معاملات کو بڑی قریب سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ ریگولر پوزیشن بھی رہی ان کی انٹیلیجنس کی پوزیشن بھی رہی، تو سعد صاحب از ویری فیملیئر ود دس ایشو۔ اور ساتھ رستم شاہ مومن صاحب، فارمر انٹیریئر سیکرٹری، فارمر ایمبیسڈر ٹو افغانستان، فارمر چیف سیکرٹری KPK۔ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت ہو جس نے اتنے قریب سے، اتنے مختلف پہلوؤں سے اس پر سوچ بچار کی ہے اور پریکٹیکلی انوالوڈ رہے ہیں۔ جی ویری وارم ویلکم آپ دونوں کا، بریگیڈیئر صاحب اور رستم شاہ صاحب آپ کا۔ جی رستم شاہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ فرمائیے کہ تنقید بھی آپ نے سنی، حکومت کی پالیسی بھی سنی، اس پر جو انہوں نے عمل درآمد شروع کیا وہ بھی سنا، تو اور حالات بھی آپ جانتے ہیں، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ جو فیصلہ تو کہا جا رہا ہے ہمیں کہ یہ اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو کیا یہ فیصلے کا کوئی بہتر طریقہ ہے کرنے کا، اس پر عمل درآمد، یا جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے، اسٹیک ہولڈرز کون ہے؟ کوئی کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے، کوئی فرنٹیئر آف بلوچستان جہاں پہ ان کی اکثریت ہے وہاں کی لیڈرشپ کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ یہ کیسے فیصلہ تھا جو ایک مرحلے ایک لمحے میں آ گیا، اور ایک ٹیکر گورنمنٹ جو ان کے 2 یا 3 مہینے باقی ہیں، انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا کہ 14 لاکھ لوگوں کو بے دخل کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ
ذرا سوچیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈاکومنٹڈ ہیں، تو انڈاکومنٹڈ اس لیے ہیں کہ ہمارے آفیشلز ان کے پاس گئے نہیں ہیں. کسی افغان ریفیوجی نے، فیملی نے آج تک ریفیوز نہیں کیا کہ ہمیں آپ ڈاکومنٹ نہ کریں، ہمیں کوئی آئیڈینٹی کارڈ نہ دیں. ہوسٹ کنٹری کا فرض بنتا ہے کہ ان کے لوگ وہاں جائیں اور ان کو اپنے آئیڈینٹی کارڈ دے دیں. آپ تو ایگری نہیں کریں گے، لیکن انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ جو آدمی اسائلم سیک کرتا ہے تو ہوسٹ کنٹری ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ پش بیک کریں ان کو اپنے گھر میں، اپنے ملک میں. اگر وہ انسیکیورٹی کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے یا پرسیکیوشن کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہے، تو دوسرا ملک جو ہوسٹ کنٹری ہے ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے فورسبلی ایوکٹ کرے. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی، ایک فیملی 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کا کاروبار ہے، ان کی دکان ہے یا ان کی کوئی تجارت ہے، بچے اسکول میں ہیں اور انہوں نے گھر لیا ہوا ہے، اگر کرائے پر ہے، جو بھی ہے. آپ ان سے کہہ رہے ہیں 20 سال کے 30 سال کے لوگ کہ آپ 25 دن کے اندر اندر سب کچھ ختم کریں، جن کا آپ پر قرض ہے وہ بھی چھوڑیں، جو آپ کا جن پر قرض ہے وہ بھی چھوڑیں، جو ٹرانزیکشن ہے سب چھوڑیں، گھر بھی چھوڑیں، ایک سوٹ کیس لے کے آپ چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا، یہ تو کبھی ہوا نہیں ہے. اور 14 لاکھ لوگوں کو آپ بے دخل کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں ان کے لاجسٹکس کا، یہ جو اپہیول کریٹ ہوگا، جو وہاں جو ایکریمنی اور ہاسٹیلٹی کریٹ ہوگی. ان مہاجرین نے آپ پہ کیا دباؤ ڈالا ہے؟ آیا آپ کا جو انفراسٹرکچر ان کے اس میں آیا ہے؟ آپ سے انہوں نے جاب طلب کیے ہیں؟ آپ کی سیاست میں انہوں نے دخل اندازی کی ہے؟ بارڈر اٹیکس جو ہیں یا بارڈر پہ حملے جو ہو رہے ہیں، وہ آپ ٹی ٹی پی سے پوچھیں اور داعش سے پوچھیں. جو لوگ قیام پذیر ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، کوئی ایویڈنس مجھے کوئی بتائے کہ وہ لوگ بارڈر اٹیکس میں، اسمگلنگ میں ملوث ہیں. اگر ہیں تو ان کو آپ سزا کیوں نہیں دیتے؟ یہ افغانستان سے لاکھوں لوگ اس وقت باہر جا رہے ہیں، وہاں کی اکانومی کولیپس ہو گئی ہے. $8 بلین جو افغان گورنمنٹ کے ایسٹس ہیں امریکہ نے اور ان کی الائز نے روک لیے ہیں. $8 بلین، اگر وہ اکانومی میں آ جائیں ان کی اکانومی چل پڑے گی. آپ ان حالات میں کہ وہاں سے لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، ان حالات میں 14 لاکھ لوگوں کو بے دخل کر کے ان کے پاس بھیج رہے ہیں. کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کہتے ہیں کہ ترکمانستان سے گیس آئے گی افغانستان کے راستے، تاجکستان سے بجلی آئے گی، افغانستان سی پیک میں آ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم افغانستان کے منرل جو ٹریجرز ہیں ان ایکسپلائٹیشن میں ہم ان کی مدد کریں گے، ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے پرسنل استعمال ہوگا. میرا کوئی فور سائٹ ہے، کوئی ویژن یہاں پر ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ کیسے کوئی ایبرپٹ فیصلے لے لیتے ہیں اور پھر ان پہ ایسے عمل ہوتا ہے جیسے کہ بڑی لمبی گہری سوچ کے بعد، ایک ڈسپیشنیٹ ایویلیویشن کے بعد یہ فیصلے لیے گئے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک تخم ایسا ہو، یہ ایک تخم ہے مستقبل میں دشمنی، ہاسٹیلٹی، ایکرمنی دونوں ملکوں کے درمیان، جس کے اثرات آنے والے سالوں میں آپ خود دیکھیں گے. ایک طرف ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی آپ ایسا کر رہے ہیں، ہندوستان تو چلیے اس کو تو چھوڑیں، تو آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ نے سنا رستم شاہ صاحب تو 5-6 معاملات پہ انہوں نے کہا یہ غلط ہے. انہوں نے کہا جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق آپ لے آئیں ایک مرتبہ تو پھر ان کو واپس نہیں بھیج سکتے، اور باقی تو تمام آپ نے سنی باتیں. انہوں نے کہا تعلقات بھی خراب ہوں گے، یہ زیادتی ہے کہ آپ 25 دن میں جو 20 سال یہاں رہیں، 30 سال ان کو کہہ رہے ہیں آپ گھر واپس جائیں، اور آپ نے خود ان سے نئی معاملات ٹھیک کیا، آپ نے خود جا کے رجسٹریشن نہیں کروائی اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے نہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے جو 50 سال سے چل رہا ہے، کیونکہ پہلے ریفیوجیز جو آئے تھے وہ 1974 میں آئے تھے جب افغانستان میں ایک انقلاب آیا تھا 73 میں. تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اندر مداخلت شروع کی تھی اور اس کے رد عمل میں پاکستان نے بھی افغانستان میں کچھ کام شروع کیا تھا. تو یہ ریفیوجیز پہلی دفعہ، جس میں گلبدین حکمتیار صاحب بھی شامل ہیں، احمد شاہ مسعود صاحب، یہ 1974 میں آ گئے تھے. تو یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے اور اس کے کوئی آسان حل نہیں ہے. رستم شاہ صاحب کی بات صحیح ہے کہ اس کے مختلف پہلو ہیں جس کے اوپر غور کرنا چاہیے ہمیں.
ابھی یہ ایک بات ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں 3 جنریشنز یہاں پر پیدا ہوئی ہیں. ایک جنریشن جو ابھی نومولود ہوگی وہ تیسری جنریشن ہوگی جو یہاں پر پیدا ہوئی ہے. تو ان کو افغانستان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک جامع قسم کا ایک مربوط قسم کا پروگرام چاہیے، اور جس میں افغان حکومت کو بھی ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تھی کہ کس طرح اس معاملے کو حل کیا جائے، کس طرح مرحلہ وار اس معاملے کو حل کیا جائے. دیکھیں ان لوگوں کو نے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے. آپ پشاور کے اسپتال میں چلے جائیں، آدھے مریض جو ہیں وہاں پر افغان ہوتے ہیں. وہ صوبہ جو ایک بالکل اس وقت آپ نے سنا ہوا ہے وہ بالکل بینکرپٹ ہو گیا ہے. تو وہ اتنی بڑی جو ایک ایلین پاپولیشن ہے ان کو لک آفٹر کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، اس طرح اسکولوں کے اوپر دباؤ ہے، سڑکوں کے اوپر ہے، مزدوری کے اوپر جو ہے ہمارے مزدوروں کا جو ہے وہ ان کو وہ مزدوری نہیں ملتی ہے، کیونکہ وہ معیشت میں وہ جب آتا ہے وہ کم پیسوں پہ کام کرتا ہے تو ہمارے مزدور کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ معاملات ہیں. ابھی بات ابھی ان کی نہیں ہو رہی ہے جن کے پاس میرے خیال میں ڈاکومنٹس ہیں. پہلے ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے، جو لوگ جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، جن کے پاس ویزا ہے، ان کو تو نہیں چھیڑا جا رہا ہے فی الحال. یا ان لوگوں کو چھیڑا جا رہا ہے جن کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کب آئے، کیسے آئے، کیوں آئے، کیا کر رہے ہیں ادھر. تو زیادہ تر یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ افغانستان میں وہ جو ہے نا انسیکیورٹی والے بہت کم لوگ ہیں.